الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت سورہ بقرہ کی آیت 67 تا 77 کی تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آیت 67 سے لے کر آیت 73 تک ایک گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، میں اس کی تفصیل کل بیان کر دی ہے، آج میں صرف اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتی ہیں، یا جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نام کے سن رکھا ہے لیکن دین سے کوئی واقفیت نہیں، اور پھر دین پر عمل بھی کرتے ہیں تو کوئی آدھا پچدہ کرتے ہیں، لیکن قرآن آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی شریعت کے مطابق، شریعت میں وہ عمل کا اللہ قبول کریں گے جو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ بنی اسرائیل کو یہ ساری چیزیں جو ان کی بیان ہو رہی ہیں بنی اسرائیل کی، وہ ہماری لیے آگاہی ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو گائے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، آپ دیکھیں کہ کس قدر بدبخت تھے، سوال در سوال، کیوں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی گائے کو ان سوالوں کے جواب میں فکس کیا، وہ گائے جو ان کے لیے ان کے نزدیک بڑی محترم تھی، جس کو وہ فرعونیوں کے ساتھ پوجا کرتے تھے، تو بالآخر ان کو وہی گائے ذبح کرنی پڑی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے سوال ہیں حضرت موسیٰ کس طرح ان کو جواب دیتے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو جاہلوں کی روش ہے کہ بھئی اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے حکم دیا تو اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہاں مقصد گائے کو ذبح کرنے کا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سمجھیں کہ جو قتل جو ان نے کر دیا ہے اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، چپ کر کے گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اس کو لگاؤ، وہ بول دے گا، ہوا یہی بالآخر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے اس وقت کے رسول کے حکم کو آپ چپ کر کے ایک بہترین ذہنی حالت کے ساتھ قبول کریں۔ بہترین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حق ادا کریں، جیسے اللہ نے فرمایا ہے ویسا کر دیں۔ تو بالآخر قاتل تو ظاہر ہو گئے، لیکن ان کی ذہنیت بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے جب کتاب اور رسول سے تعلق ختم ہو جائے، یا بس ایک برائے نام ہی ہو، جیسے آج مسلمانوں کا ہے۔ تو یہ تو تھی گائے کی ذبح ہونے کا واقعہ جو آیت 73 تک ہے۔ اب آیت 74 میں بڑے غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا قرآن یا اس وقت کی کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تورات ہو انجیل ہو، جب اس سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اچھا، دلوں کی سختی کی وجہ کیا ہے، جلدی بتائیں۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، ناشکری، ان کو یقین نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ انسان، دیکھیں یہ جنرل باتیں مت کریں، جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج گناہوں کی بدولت جتنا زیادہ کوئی گناہ گار ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دل پر دل سخت ہے۔
آپ کو حدیث پتہ ہونی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم ایک برائی کرتے ہیں اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے تو وہ ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے. اب یہ دوسرا گناہ کیا، معافی نہیں مانگی، تیسرا، اس طرح دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے پتھر ہیں جو ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. دوسرے پتھر ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، جب پہاڑی علاقے پہ جائیں تو وہ اللہ کی ہیبت سے پتھر گر جاتے ہیں. لہذا دلوں کا سختی جو ہے یہ بڑی ہی ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج سوائے توبہ کے اور اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ کے احکامات کی پابندی اپنی اصلاح نہ کرے، وہ دل کی سختی نہیں جاتی. آج بھی اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس دل کی سختیاں ہماری دور ہو جائیں، تو ہمیں سب سے پہلے اجتماعی توبہ اور توبہ کے بعد اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنا ہوگا، ورنہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. کوئی سوال آیت 67 کے بارے میں، نہیں ساری 674 کے بارے میں؟ تو میں نے آپ کے سامنے کہ انسانوں کے دل اللہ کی نافرمانیوں یا گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں. حالانکہ پتھروں کے اندر بھی کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جن سے چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس آیت کے آخر میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ دلوں کی سختی کیسے ختم ہوتی ہے. وہ کیا ہے نسخہ؟ خشیت اللہ. جی، خشیت اللہ، اللہ کا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو اور اپنی موت کو یاد رکھے. ہاں، اللہ کبھی دیکھیں، اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز جو میں اگر میرے ذہن میں رہے، تازہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو میں نے حساب دینا ہے قیامت کے دن، یہ وہ چیز ہے جو مجھے باز رکھے گی. خشیت اللہ، تو آپ اس میں خشیت ہوتی تو یہ کام تھوڑی کرتا. خشیت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی صفات کے استحضار سے. یاد رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جب مجھے بالکل پتہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، دلوں کے راز کو، دلوں کے جو راز ہیں اس سے بھی واقف ہے، تو پھر میں باز رہوں گا. تو یہاں بتا دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یاد رکھو یہ جو ساری حرکتیں کر رہے ہو نا، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، الحکیم بھی ہے، اور پھر تمہیں سزا دینے پر وہ غالب بھی ہے. کوئی سوال آیت 74 کے بارے میں؟ شاباش. اچھا، اب یہ ساری حرکتیں بتا کے نا بنی اسرائیل کی جو ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ تو ان کا ماضی ہے، تو مستقبل میں یہ یہی کریں گے. لہذا افتتمعون، کیا مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، یہ ایمان لائیں گے قرآن اور نبی پر. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے وہ گروہ بھی ہے، ایک گروہ جو اللہ کا کلام سنتا تھا. کیا مطلب؟ اللہ کا کلام کیا تھا؟ تورات تھی. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تعریف کرتے تھے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کرتے تھے. تو جو قوم اتنی نافرمان ہو، وہ اگر ایمان نہ لائے تو آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، وہ دین کے مخالف ہیں. دین کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، وہ دین کے بارے میں ان کے جذبات جو ہیں وہ اس کے بالکل دین کے احکامات کے خلاف ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جو گناہگار مسلمان ہیں، چاہے وہ حافظ بھی ہیں
تو آیات کو کس طرح موڑ توڑ کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کی روح کے مطابق کبھی عمل نہیں کرتے۔ کوئی سوال آیت 75 کے بارے میں؟ سر جی یہ جو تعویذ گنڈوں کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے ایسے لوگوں نے، تو وہ بھی اسی میں ہی آئے گا، اسی آیت کے ضمن میں؟ آپ یہ دیکھیں وہ ایک خلاف شرع کام ہے۔ اس آیت میں تو صرف یہودیوں کی حرکت بتائی گئی ہے۔ آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ دیکھیں، یہ شرک ہے کہ آپ تعویذ گنڈے سے کسی کا دل ملائم کر لیں یا کسی کو نقصان پہنچائیں۔ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی نقصان فائدہ کا مالک ہے۔ جو شخص یہ تعویذ گنڈوں کو اس لیے کاروبار کرتا ہے یا جو کاروبار بھی کرتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے پیسے دے کے لیتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 76 میں۔ ان کا بڑا عجیب و غریب رویہ تھا۔ وہ رویہ کیا تھا یہودیوں کا کہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ بھائی ہم تو ایمان لے آئے، اور جب اپنے یہودیوں دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے یا منافقین کے ساتھ کہتے ہیں ہم ان کو بے وقوف بناتے ہیں۔ تو لیکن ایک بات کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم ان کو یہ باتیں کیوں بتاتے ہو؟ یہ تو اللہ کے خلاف، اللہ کے ہاں تمہارے خلاف گواہی کے طور پر پیش کریں گے کہ ایمان والوں سے کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں، لہٰذا ان کو وہ باتیں مت بتاؤ جو تورات سے تمہیں معلوم ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے انہوں نے تو یہ بات مانی تھی۔ یہ ہے عقیدے کا فساد، یہ ہے بنی اسرائیل کا تضاد، کہ ایک طرف سمجھتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے اور دوسری طرف جو عمل کرتے ہیں اس میں یہ بات بالکل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کی اور منافقین کی یہ ساری جو ان کے جو عیب بیان ہو رہے ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی مغضوب قوم ہے۔ یاد رکھیں ہم جو دعا مانگتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں کہ غیر المغضوب علیہم، راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، تو یہ مغضوب لوگ ہیں۔ اور آپ ان کے جو آگے آ رہے ہیں، ابھی آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ اللہ کے بارے میں کن خوش فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا چیزیں گھڑ لی ہیں انہوں نے۔ آیت 77 میں اللہ کہتے ہیں اولا یعلمون، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں کہ ان اللہ یعلم، کہ اللہ خوب جانتا ہے ما یسرون، وہ جو خفیہ طور پر کرتے ہیں، چھپا کے کرتے ہیں، وما یعلنون، اور جو اعلانیہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کو تو دلوں کے جذبات سے بھی واقف ہے، اور کاش میں اور آپ اس چیز کا احساس کریں کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نیتوں سے واقف، ہمارے جذبات سے واقف، اس لیے ہم جذبات کو بھی اسی کے لیے خالی کر لیں، دل کو بھی اسی کی طرف مائل کریں، تاکہ ہم پکے سچے مومن بن جائیں جیسے صحابہ اور صحابیات تھے۔ سر جی 76 کا خلاصہ رہ گیا۔ 76 کا خلاصہ رہ گیا۔ ہاں نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں یہودی تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کافر ہیں، ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بات کہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور زرتاج صاحبہ آپ بالکل سمجھیں اس بات کو۔ قالو، وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان کے سامنے بیان کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہے، اور پھر کیا ہوگا لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ یعنی آپ ان سے یہ باتیں نہ کریں جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، اور پھر جب کافرانہ کام کرو گے تو اللہ کے ہاں تو پیش ہوگے، تو ان اللہ کی پیشی کا یقین ہے، لیکن یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ وہاں حق کریں گے۔ ان کے جو جھوٹے دعوے ہیں کہ ہم میں تو آگ چند روز چھوئے گی، ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، وغیرہ وغیرہ آگے آ رہا ہے۔
اور اچھا تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق بھی تو پیش گوئیاں تھیں، جی اس کو بھی بالکل چھپاتے تھے۔ بالکل چھپاتے تھے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، اب آج کی آیت ہے 78، بڑے غور سے سنیے اور اس میں نقشہ دیکھیے آج کے مسلمانوں کا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ایک گروہ ہے امیوں کا۔ امی کون سے ہیں؟ جو ان پڑھ دیہاتی، جیسے آپ کے قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، کبھی نہیں پڑھا لیکن بڑا جھاڑ پھونک کے روز رکھ دیتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں، لیکن زندگیاں قرآن کے مخالف ہیں۔ بالکل تورات کے ساتھ ان کا امیین کا بھی یہی سلوک تھا۔ اچھا، یہ جو پچھلا ہم نے پڑھا ہے نا، آپ نے دیکھا کہ ان یہودیوں کا ذکر ہے کہ جو بڑے پڑھے لکھے تھے، جنہوں نے تحریف کی تھی تورات میں، لیکن اب ذکر آ رہا ہے ان کا جو عوام الناس جو ان پڑھ ہیں۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، یعنی عوام الناس، جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، الا امانیہ، بلکہ بے بنیاد امیدیں اور آرزویں لیے بیٹھے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہودی ہوں جو کہتے ہیں کہ بس آگ تو چند دن ہمیں چھوئے گی، فرض ہم نے جنت چلے جانا ہی جانا ہے، اور قرآن اور ساری کتابیں تورات وغیرہ بھی کہتی ہیں کہ وہ آخرت کا عذاب چند روزہ نہیں ہوگا، وہ دائمی ہوگا، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول، وقت کے رسول کے خلاف جائیں گے، ان کی انکار بھی کریں گے، اور انکار کے بعد اگر وہ اس کے مخالف تحریکیں اٹھائیں گے تو وہ تکذیب بھی کریں گے۔ لہذا یہ تو بہت بڑے مجرم ہو گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ضرور دائمی عذاب دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ ان پڑھ، یہ جو آج کے مسلمان ہیں کہ ہم تو امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہمارے اوپر تو عذاب نہیں آئے گا۔ اور قرآن کو دیکھیں، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی کتاب ہے۔ اگر ہم نے قرآن گھر میں رکھا ہے برکت کے لیے، تو برکت اللہ صاف بتاتے ہیں کہ برکت اس کو ملے گی جو اس قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ قرآن اس کے لیے باعث عذاب ہوگا کہ اس نے اس قرآن کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے لیے تو استعمال نہیں کیا۔ سر جی کافی لوگ ہیں ایسے، جب کوئی مر جاتا ہے اس وقت قرآن لے آتے ہیں، اور سپارہ ان کا اتنا وہ کمزور ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور ایک سپارہ ختم نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہ کتاب تو زرتاج صاحبہ زندہ لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ بے شک۔ اصول قرآن نے بتا دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل آج بھی ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ جس طرح قرآن کی حفاظت لی، اسی طرح وہاں بھی آپ دیکھ لیں۔ تو آپ کا اور میرا فرض ہے کہ آپ اور میں خود بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ہم اسی کام پہ لگائیں تاکہ وہ قرآن کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں اور ہم جنت میں اکٹھے ہو سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کا جو عوام الناس تھے، ایک تو وہ سورہ بقرہ کی آیت 80 آگے آ رہی ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ذرا غور فرمائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے خلاف، اللہ کے پر ایمان نہیں لائے گا، رسول پر ایمان نہیں لائے گا، اس کو دوزخ اور جہنم ہمیشہ کے لیے ہے۔ نوٹ فرمائیں۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودن او نصارا، یا تو کون داخل ہوگا، یا یہودی یا نصارا۔ اللہ کہتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، حقائق نہیں ہیں۔
کیوں؟ اللہ نے بتا دیا، اور آپ آگے آیتیں بڑی کلیئر ہیں، آ رہی ہیں۔ اچھا، آپ ایک بات بتائیں مجھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے توڑ کے لیے جو یہ دلائل الٹے سیدھے دیتے ہیں یہودی، اللہ نے ایک دلیل دی ہے، وہ کیا دلیل ہے جو بڑی زبردست پکی سچی دلیل ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے کہ اگر یہ موت کی تمنا کرے نا پھر، لیکن کبھی موت کی ہاں تمنا نہیں کرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، لیکن دیکھیں موت کے بعد مومن کے لیے اگر وہ اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا قرب الہی اس کو مل چکا ہے، تو وہ موت کے بعد چاہے وہ برزخ میں ہو، موت کے فرشتے اس کو آئیں گے تو بڑے مومن کے لیے بہترین ان عزت سے پیش آئیں گے۔ قبر میں اس کا سکون، قبر سے پہنچنا وہاں بڑا آسان، وہاں حساب و کتاب آسان، جنت میں جانا آسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی یہ اتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے چاہتے ہیں تو پھر موت کی تمنا کریں، اور موت کی تمنا تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ادھر جب اس طرف دیکھتے ہیں تو ان کو صاف نظر آتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر دل لگی کے لیے اپنے جھوٹے وہ لے کے آتے ہیں اصول کہ چند دن بس چھوئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو ایسی امت سے ہیں جس کے اندر انبیاء آئے ہیں۔ حالانکہ غور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں کہ دیکھ میں تمہارے وہاں کسی کام نہیں آؤں گا۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ وہاں کا ماحول ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگا، سوائے ایمان اور عمل صالح کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو کبھی نہ کہتے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ نافرمان تھا اور ان کے سامنے ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم خود ہوں یا ہماری اولادیں ہوں، جنت میں اسی وقت جائیں گی جب اللہ کے لیے زندگی اس اللہ کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو پلے باندھ لیں۔ جی سر، آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتا ہے، یہ نہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پتہ کیا ہے، جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھائی اللہ کا تو غضب نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اس طرح سری حرام رزق کمائیں۔ شدید العقاب کو نہیں دیکھتا نا۔ ہاں شدید العقاب اس وقت اللہ شدید العقاب ہے، جزاک اللہ۔ اچھا آپ دیکھیں کتنے یہ یہودی، آپ دیکھیں ان کے علماء کتنے، یہ تو عوام الناس کی بات تھی نا، علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کوئی لکھتے ہیں، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی غور فرمائیں، اللہ تو جو کتاب نازل کرتا ہے وہ ایسی برحق ہے کہ آج بھی قرآن کی حقانیت کو مان کر بڑے کٹر مسلمان، وہ جو کافر ہیں جو اسلام قرآن کے خلاف تحریک چلا رہے ہوتے ہیں، جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اتنا حقائق قرآن کے اندر ہیں کہ وہ خود مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا لیکن یہ اتنے گھٹیا لوگ تھے بنی اسرائیل کہ یہ کیا کرتے تھے کہ لکھ کے اپنے ہاتھوں سے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر من عند لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے ایک دنیا کے مفادات کہ جاہلوں عوام الناس کو یہ بات کہہ کر اس کو قیمت لیتے تھے، اور قیمت کو اللہ تعالیٰ سے ثمنا قلیلا۔ اچھا یہ ثمنا قلیلا کس کے مقابلے میں بنا؟ آیات میں تعریف کر کے اپنا مفاد حاصل کرتے تھے سر۔ فَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ڈاکٹر صاحبہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جنت کے جو نعمتیں دائمی ابدی بے مثال اور لازوال میں، اس کے مقابلے میں یہ ثمن قلیلہ ہے. یہ جو دنیا کے چند ٹکے مل جاتے ہیں نا ان کو، یا اپنا نام اس میں علماء میں شامل کرا لیتے ہیں، یہ جو ہے یہ ثمن قلیلہ ہے. کس کے مقابلے میں؟ وہ جنت کی نعمتیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل لہم مما کتبت، ان کے لیے تباہی ہے جو انہوں نے ہاتھوں سے لکھا. فویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت کا باعث ہوگی وہ جو انہوں نے لکھا، جو کمائی کی ہے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کتابیں اللہ ہی کا نازل کرنا، کتابیں نازل کرنا اللہ ہی کا کام ہے، اور اسی کی کتاب کامل اور اکمل ہوتی ہے. ذرا آپ آگے دیکھیں، اگر آیت 79 پہ کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ 80 میں کہا وقالو، اور یہ کہتے ہیں. اچھا کون لوگ کہتے ہیں بولے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ وہ کہتے ہیں آگ، دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھوئے گی نہیں مگر چند روز کی سزا مل جائے گی. یہ ان کے یہ علماء نے، امیون کا بھی ذکر. ان کے علماء نے ان کو یہ کہا. تو اللہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، دلیل دیکھیں. کل، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھو، اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالی سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اتخذتم سر جی، اتخذتم، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ جو چیزیں اللہ نے وعدہ کیا ہے، مثلا بڑے غور سے سنیں، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو دین پر قائم رہیں گے، شریعت پر قائم زندگی گزاریں گے، اور وہ پارشل آگے آ رہا ہے. ہماری طرح یہ نہیں کہ جمعے کو نماز پڑھ لی یا عید کو نماز پڑھ لی اور مسلمانوں میں نام لکھا ہے. نہیں، جو 5 وقت کی اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ، پھر دین کی خدمت کے لیے اس کی ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جنت ہے، اور یہ وعدہ اللہ کا کہ ان کو جنت دے گا، اور یہ برحق وعدہ ہے. لیکن اس قسم کے لوگوں کے جو اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیں، اللہ کا وعدہ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو چند دن آگ میں رہنا ہوگا پھر جنت میں ہی جائیں گے، تو بھائی ایک ان سے کہو کہ پوچھو تمہیں اللہ نے کوئی کسی نبی کے تھرو تمہیں سے وعدہ کیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ باتیں کہتے ہو جو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے. کیوں؟ اللہ کی باتیں تو یا تو قرآن میں ہیں، یا وہ اصل جو تورات اور انجیل تھی اس کا تو تم نے بیڑا غرق کر دیا تبدیلیاں کر کر کے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آ گیا، اب بھی موقع ہے ایمان لے آؤ. تو لہٰذا جھوٹی آرزوؤں کی بہترین مثال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، جھوٹی آرزو کیا ہے کہ بس چند دن رہیں گے دوزخ میں پھر جنت میں چلے جائیں گے، جیسے اللہ نے کوئی ان سے وعدہ کر رکھا ہے. حالانکہ اللہ کا کوئی ایسا وعدہ نہیں. اللہ نے جتنے بھی صحائف، جتنی بھی کتب نازل کی ہیں اس میں صاف بتا دیا ہے کہ جنت کے حقدار کون ہوں گے اور جہنم اور کیسی ابدی ہوگی. نہ کوئی سوال آیت 80 کے بارے میں؟ آگے آپ ابھی آئے گی آیت 85، پھر آپ کو مزہ آ جائے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. اچھا اب آ جائیں، اللہ کہتے ہیں سنیں آیت 81 میں، بلا من کسب سیئہ، ہاں سنو غور سے، من کسب سیئہ، جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ، اور اس برائیوں کے چکر میں پڑا رہا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تم جو چند دنوں کی اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یہ ہے اللہ کا فیصلہ.
دیکھیں فوراً اللہ تعالیٰ نے نجات کا ربانی جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے اور یہود کا وہمہ کیا تھا، اس کی تردید کے لیے بالکل اللہ نے حق بیان کر دیا آیت 81 میں۔ سبحان اللہ سر جی، کتنا کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، کیا بات ہے، کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ سمجھ سکیں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ اچھا آگے سنیں، بڑے مزے کی بات، یہاں آیت 83 میں ایک وہ میثاق کا ذکر ہے جو 82 کرنی ہے۔ 82 کرنی سر جی۔ 82 تو بڑی آسان ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بالکل 81 اور 82 اس کا فیصلہ اللہ کا آ گیا کہ جہنمی بھی ہمیشہ رہیں گے جو اللہ کی بلا من کسب سیئ احاطت بھی خطیئاتہ، اور جنت بھی ان کے لیے ہمیشہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اوپر کا فاولئک اصحاب النار، وہاں اوپر کا ہم فیہا خالدون، نیچے بھی ان کے لیے جنت میں جو رہیں گے وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس جہنم سے بچائے اور جنت میں کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے انجام بتا دیے ہیں، اب کون کون سا لینا چاہتا ہے وہ اس کے پر عمل کے پر منحصر ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے صاف صاف بتا دیے۔ قرآن کا یہی تو کمال ہے، اس لیے تو قرآن کتاب مبین ہے کہ بات کھول کھول کے قرآن بیان کرتا ہے، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ اچھا اب ذرا یہ ایک میثاق بنی اسرائیل ہے، میں نے آپ کو بتایا ہر قوم کا ایک میثاق اللہ تعالیٰ سے پکا عہد ہوتا ہے، اور وہ عہد اگر آپ اس کو بالکل ایک سمری کے کہنا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے اللہ کی بات سنی، اللہ کا حکم سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، یہ ہے۔ اور یہاں ذرا اس کی تفصیل آ گئی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، بڑی تفصیل آ رہی ہے، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ کیا ہے لا تعبدون الا اللہ؟ کیا ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ، توحید، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ توحید ہے۔ توحید اللہ ہی کی عبادت اور اس کو الہ مان کر، معبود مان کر، تمام صفات کے ساتھ اسی کی عبادت کرنا، یہ ہے، اور یہ بڑے اچھی چیز ہے، بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور تم والدین کے ساتھ احسان کرو گے، حسن سلوک کی انتہا۔ اچھا آپ ایک چیز نوٹ فرمائیں کہ اللہ کو الہ مان کر اسی کی عبادت کرو گے، اور فوراً اس کے بعد آیا وبالوالدین احسانا، تو اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے انسانوں کے لیے اللہ کے بعد، وہ کون سی ہے؟ والدین سے والدین کی۔ والدین کی، ماں باپ کی۔ اللہ ذرا اکبر۔ غور فرمائیں کتنا بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس نے والدین کو زندہ پایا اور ان کی دعائیں نہیں لی، اطاعت کا حق نہیں ادا کیا، حسن سلوک کا۔ نمبر 2، بالوالدین احسانا، یہ میں اور آپ اس آئینے میں ذرا اپنے آپ کو دیکھتے چلیں۔ پھر فرمایا ذل قربا، اور انہوں نے احسان کیا قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کتنا یتیم کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ اچھا یہ یہاں ایک چیز نوٹ کریں، قرآن کو اچھی طرح سمجھا کریں، یہ جو بالوالدین احسانہ وذی القربى والیتامى والمساکین، یہاں احسان کا لفظ کس کے لیے ہے؟ والدین کے ساتھ ساتھ ذی القربیٰ اور یتامى اور مساکین سب کے لیے ہے۔
हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, असल में कुरान ने दूसरी जगह कहा है, मैं आपको उसका वो बताता हूं ताकि आप पूरी तरह समझें। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने एहसान ही का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि एहसानन बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील। ये तो लिखें निसा की 36 में भी एहसान का लफ्ज जिल कुर्बा के लिए भी आया है, लेकिन बनी इसराइल की 23-26 में एहसान का लफ्ज नहीं आया। वह आते जल कुर्बा हक कहू, लिखें ये तो यहाँ कराबतदारों का और मिस्कीनों का हक उनको दिया। तो एहसान की जगह कुरान ने वहां इस आयत सूरह बनी इसराइल में 23-26 में 23-26 में सारी बनी इसराइल 23-26 वह आते जल कुर्बा हक कहू वल मिस्कीन व इब्न सबील। तो दो अल्फाज हैं, एक है एहसान किसके लिए, कुर्बा और मिस्कीनों और यतीमों के लिए, और दूसरा है आते जल कुर्बा हक कहू कि उनका हक अदा किया। तो इसका मतलब है कि ये चीज जो है वालिदैन के साथ तो एहसान, लेकिन जिल कुर्बा यतामा और मसाकीन के साथ उनके हुकूक का पूरा पूरा अदा करना। अच्छा, कोई सवाल यहाँ तक? व बिल वालिदैन एहसाना व जिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना। और तीसरी बात आगे कही वकूलु लिन्नास हुस्ना, अल्लाह अकबर, लोगों से अच्छी और भली बात कहो। अच्छा, अच्छी और भली बात कौन सी होगी भला, जल्दी बताएं। सर जी, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। उमन अक्सर मिम्मन कौलुन दुआ इल्लल्लाह। देखिए, यहाँ आप एक अच्छी तरह समझें कि लोगों से भली बात करने का मतलब ये है, वो तो दावत का एक अंदाज है जो आप बता रहे हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और हुक्म है। यहाँ भली बात कहने से मुराद ये है कि बहुत अच्छे तरीके से, जो एक मोमिन का तरीका, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से अच्छी बात करते थे उसी तरह बात करें, पूरी तरह। देखें, एक चीज को गड़मट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हर एक को अलग। वो कूलू लिन्ना से, आम लोगों से, काफरों से, मुसलमानों से, हर आदमी से हुस्ना, बेहतरीन तरीके से बात करो, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। जी सर ये जी सर, आप, ये हर देखें, मामले में जिससे बात करें अच्छे तरीके से करें, गलत हाँ, अल्फाज अच्छे मत से, इस्तेमाल करें। जी सर जी बिल्कुल। यहाँ पे किस तरह अहम हुक्म है, अल्लाह और उसके बाद वालिदैन और रिश्तेदार। बाकी तो सब कर लेते हैं लोग, मगर जो रिश्तेदार हैं उसमें बहुत मसाइल हैं सर जी। अल्लाह हमें तौफीक दे कि कुछ अच्छा भी कर रहे होते हैं तो जवाब उन्हें बुराई से मिलता है, और इतना वो होता है कि लोगों के दिल बहुत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और रिश्तेदारियों में दरार आ भाई जाती है। भाई साहब, अपना सरदार साहिबा, उसी का तो मोमिन जो है वो उसका बदला बुरे सलूक से नहीं देता, वो जी फिर भी उनके साथ जुड़ता है, मुसीबतों में, तकलीफों में, परेशानियों में उनको शर्म आती है। ये आप क्यों समझ लेते हैं? अल्लाह ने आपको इम्तहान, आजमाइश में डाला है रिश्तेदारों के बारे में, आपने हुस्न सलूक करना है। और यही बात है वल यतामा वल मसाकीन, वो भी मिस्कीनों और यतीमों के साथ भी आपने बहुत अच्छी तरह पेश आना है। अच्छा, तीसरी बात थी वकूलु लिन्नास से हुस्ना। अब ये सारी बातें हो रही हैं, अल्लाह ने उनसे मीसाक लिया बनी इसराइल से कि अल्लाह की इबादत करोगे, एक। नंबर दो, तुम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करोगे, और यतीमों और मिस्कीनों के साथ, और आम लोगों से, तीसरे नंबर पर आम लोगों से आप बेहतरीन अंदाज में बात करेंगे। चौथी बात, अकीमुस सलात,
نماز قائم کرو گے. یہ اب کس کو حکم دے رہے ہیں نماز کی اقامت کے، نماز کا؟ یہودیوں اہل کتاب کا، اہل کتاب. یہودیوں کو. اچھا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے یہ بات سامنے رکھی نا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ تعارف کرایا نا اپنے آپ حضرت موسیٰ سے جن پر تورات نازل ہوئی، تو اللہ نے وہاں حکم دیا اقیم الصلاۃ علی ذکری. بہت اہم بات ہے. سر اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان میں یہودیوں میں نماز کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقامت صلاۃ، جو 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، وہ اگر میں نے اور آپ نے نہ کی تو ہم دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں. نوٹ کریں ذرا. اور بات نماز پڑھنے کی نہیں، اقامت نماز. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اقامت نماز کا مطلب ہے کہ آپ نماز کو اس کے ظاہری آداب، کیا ہے ظاہری آداب؟ طہارت اور پاکیزگی، وقت کی پابندی، نماز کی پابندی، نماز جماعت کا اہتمام مردوں کے لیے، اور تلاوت قرآن. یہ تو ظاہری آداب ہیں. اور باطنی آداب نہیں لکھے تو لکھ لیں. قنوت و ادب، بڑے ادب سے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، جیسے اللہ کی عدالت تمام عدالتوں سے بڑھ کر ہے. خشوع، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اس کی صفات کی وجہ سے. تبتل، پوری طرح ہر کام سے کٹ کر، ہر معاملے سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے. تضرع، عاجزی، اخلاص اور للہیت، یہ سب کام اللہ کے لیے، وہ جو میرا خالق مالک رازق ہے. ذکر یہ ہے کہ میں ہمیشہ یاد رکھوں، چاہے زبان سے ہو، چاہے عمل سے ہو، چاہے دل سے ہو، اللہ کا ذکر. اور قرآن کا فہم و تدبر جو نماز میں پڑھ رہے ہیں. اور پھر قرب الہی کا احساس کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو آرزویں کر رہا ہوں وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. یہ ہے اقامت نماز، اور اقامت نماز ہی مطلوب ہے. اچھا، اقامت نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب جو شخص اقامت نماز کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے. آخر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ کے فائدے کے لیے، ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سر جی، جس طرح آپ نے بتایا ہے نا، اس طرح پڑھنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا متی ہو جاتا ہے بندہ، اور دنیا سے اسے کوئی غرض نہیں رہتی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی آتی ہے بہت زیادہ. اور وقت کا پابند ہو جاتا ہے اور ہر کام کو اپنے آرگنائز کر لیتا ہے نمازوں کے بہت مطابق. بہت عمدہ. اور سر بہترین سیرت و کردار اس کا بنتا ہے. اور بے شک میک صاحبہ ٹھیک کہا آپ نے. اور بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں. یہ اللہ کی تائید اور نصرت ہر وقت اس کو میسر ہوتی ہے، اور وہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرتا ہے. اور اس کا نہ صرف سیرت و کردار، نہ صرف معاملات، نہ پوری زندگی اس کی انسانوں کے لیے ایک رحمت ہوتی ہے. اور دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب وہ اقامت نماز میں اللہ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کو دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ ہو یا قرآن کی کوئی آیت جو پڑھ رہے ہوں آپ، کس قدر اہمیت ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں نا کہ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس سے خرچ کرو. اور اگر آیت الکرسی آپ نماز میں پڑھنے کے عادی ہو جائے نا تو اس کے آگے پیچھے کی جو آیات ہیں وہ انسان کو، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے. تو آپ فوراً نماز کے بعد سوچتے ہیں کہ میں کہیں بھئی ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں فلسطین میں، تو کیا میں اس رزق کو پکڑ کے اپنی جیب میں گھساؤں یا
ان کی مدد کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کی قرب حاصل کروں. تو یہ نماز اور احکام ان کو بھی حکم تھا، ہر نبی نے حکم دیا. کیوں؟ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ سب کے لیے ایک ہیں. اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اب یہ 5 چیزیں سنیں. ایک تھی اللہ کی عبادت، اسی کو الہ مانے. دوسرا وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین. تیسری بات وقولوا للناس حسنا. چوتھی بات واقیموا الصلاۃ. اور 5ویں بات وآتوا الزکوٰۃ. پورا دین کا خلاصہ موجود ہو گیا. آج بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ کا یہی عہد ہے. اچھا، اللہ کہتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے. اب ذرا نوٹ کریں کہ عہد اللہ کے ساتھ ہو اور انسان اس سے روگردانی کر جائے. الا قلیلا منکم، سوائے کم تھوڑے سے لوگوں کے. وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے. یہ بنی اسرائیل کی خصوصیت تھی. اور آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ ساری جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں آگے جا کے 143 میں ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس منصب سے جو ان کے اندر انبیاء آئے اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے 420 کی ہیں جو قرآن یہاں 4 شیٹ دے رہا ہے ان کو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 143 میں کہہ دیا کہ اب تم دنیا کے دینی امام نہیں ہو، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور یہ امت کا کام ہے اب میرا اور آپ کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے ہیں اور کوئی نبی نہیں آنا تو ہم نے یہ دین لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ امانت ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے. اور آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ کیا ہمیں اور آپ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو بنی اسرائیل کے میثاق آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے. بہت اچھی طرح سمجھیں. کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیے. ایک بڑی ساری آیات کمال کی ہیں. یہاں تو آیت 85 میں سنے غور سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء، نہ ساری میں نے ابھی آیت 84 پڑھنی ہے. 84 میں کہا اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ایک اور عہد دیا، یہ بھی میثاق کا حصہ ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر جب ہم نے تم سے پکا عہد دیا، لا تفسقون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے. یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے بتایا کہ ایک جان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کا بچانا گویا سارے انسانوں کو بچانا ہے. اچھا، تو ایک تو پہلی بات کہ لا تفسقون دماءکم، دوسری بات ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور دوسرا کہ لوگوں کو گھر سے بے گھر نہیں کرو گے. اب یہ دو ان کے میثاق کے حصے تھے. پہلا کیا تھا کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، قتل و غارت نہیں کرو گے. نمبر 2 کہ تم لوگوں کو گھروں سے نکالو گے نہیں، جلا وطن نہیں کرو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اس عہد کی پابندی کا اندیا دیا، اور پھر وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ میثاق کیا تو یہ گواہ تھے، یہ اس وقت موجود تھے سارے کے سارے لوگ. اور بعد میں بھی اس کی یاد دہانی کے لیے ان کو پتہ تھا کہ یہ ہم نے عہد کیا ہے. لیکن آیت 85 میں دیکھیں ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہو یہ لوگ تقتلون انفسکم، آپس میں خون ریزی کرتے ہو. نمبر 1 وہ جو میثاق کیا اس کا بالکل الٹ. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم پھر لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. تظاہرون علیہم، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ. جو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس گناہ اور زیادتی میں نہ پڑنا، نہ لوگوں کو قتل کرنا، نہ ان کو جلا وطن کرنا،
تم نے دونوں گناہ جو ہے، یہ گناہ اور زیادتی دونوں کی ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کس طرح، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب قیدی تمہارے پاس آتے ہیں تو فَادُوهُمْ، تو تم ان کو جزیہ چھڑا، وہ ان کو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ کیا بات ہے، وَهُوَ مُحَرِّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے جو تھا وہ حرام تھا، کیونکہ پیچھے آپ آیت 84 میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو جرائم ہیں دیکھیں آگے، تو اس آیت کا آگے کا ٹکڑا بڑا غور سے سنیں، اور میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اللہ کہتے ہیں ان یہودیوں سے، اور ہم بھی مخاطب ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو، یا بعض کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا اقرار کرتے ہو؟ اس کی مثال دیجیے آج کے دور سے۔ ہم نے سود کو حرام تھا حلال سمجھ لیا، پردے کو بہت عمدہ، بہت عمدہ، بڑی زبردست مثال دی آپ نے کہ سود جس کو اللہ نے حرام کیا، نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن سود کھاتے ہیں۔ یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب اور وتکفرون قرآن بھی ببعض۔ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، آگے سنیں نا اس کا رزلٹ کیا ہوگا اگر یہ دین پر جزوی عمل کریں گے، کہ کچھ پر عمل کریں گے کچھ چھوڑ دیں، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو اس کا بدلہ وہ جو ایسا کام کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت آمیز زندگی۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کو، یہ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوگا نا، الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کو لوٹائے جائیں گے۔ آپ بڑے غور سے سمجھیں اور اس بات کو کہ آج ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر یہ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اور بالکل اس کا سر جی، یہ تو ہے بنی اسرائیل کے لیے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہے، اور 100% آج کے دور سے بالکل ایسا ہی چل رہا ہے دنیا کا نظام۔ زرتاج یہ صاحبہ، قرآن میں جو چیز آئی ہے وہ اسی بالکل لیے تو آئی ہے تاکہ ہم بھی اس سے آنکھیں کھلیں۔ بالکل یہ ساری باتیں صرف ہمارے لیے ہیں، ہمارے ہمیں ہی لیے، عمل کرنا۔ بالکل یہ بالکل بالکل، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ بالکل اور آخر میں کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیوں؟ بڑے غور سے سنیں، اللہ کی صفات ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم بذات صدور ہے، تو اس کے تو ذرائع اتنے ہیں، اور کس طرح وہ واقف ہے ہمارے ہر ایک عمل سے۔ اس پہ ذرا غور کریں اور قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ دیکھیں یہ آیت 85 تو ہلا کے رکھ دیتی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی، ذرا عذابوں کی کیفیت دیکھیں، دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ آج آپ دیکھیں ذرا مسلمانوں کی شادیاں دیکھیں، حال میں کس طرح مکس گیدرنگ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے احکامات کا انکار نہیں ہے تو کیا ہے، مجھے بتائیں نا۔ اللہ غافل نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ بالکل ہم غافل ہیں، اور ہماری غفلت کا یہ طریقہ کتنا اللہ کو ناپسند ہے، ذرا نوٹ کریں۔ میرے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ میں جب بازار جاتا ہوں بڑا شرم آتی ہے کہ بیوی آگے چل رہی ہے اور پیچھے میاں چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو نام ہی عورت چھپانے کی چیز ہے، اور کس طرح بے حیائی کا ہم کھلا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर जी एक बात करनी है सर। सर जी जी वो हमारी बहुत पुरानी बड़ी उम्र की थी जानने वाली, वो एक दिन बाजार जा रही थी तो उन्होंने फुल मेकअप किया और वो निकलने लगी, तो मैंने कहा आंटी आप जो है वो पर्दा भी नहीं कर रही और मेकअप करके आप सिर्फ बाजार जा रही। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा हम दीन भी रखते हैं और दुनिया भी रखते हैं। इन्ना तो वो लिल्लाह। लोग ये एक बात कह के फारिग हो जाते ऐसे अच्छा, लोग दीन मेकअप इसलिए करते हैं कि वो दुकानदारों पे असर डालें, वो सस्ता कर दें कुछ। ये तो अगली उम्मे आयत में ये अब्दुल्ला, आ रहा है ना, अगली आयत नहीं में। नहीं नहीं, आप फिर मेरी बात सुने। इसका मतलब ये है कि नाउजुबिल्ला दीन और दुनिया अलग अलग चीजें हैं। कुरान साफ कहता है कि दुनिया में जिंदगी इस तरह गुजारोगे तो मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, अगर तुम इसके खिलाफ करोगे। ये बिल्कुल जो अभी यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना कि अफतुमिनून बिबाज़ अल किताब व तकफुरून बिबाज़, उसके मिसदाक है। यही तो सबसे बड़ा रोना है कि हम शादी करते वक्त हिंदुआना रस्में, क्योंकि नाउजुबिल्ला जो सादगी से शादी का इस्लाम ने नमूना पेश किया है, देखें ना, निकाह मस्जिद में और वलीमा, और सबसे बड़ी बात कि औरत का जो हक है, हक महर, वो देना हैसियत के मुताबिक। ये तो हम करते नहीं। और आप देख लें शो मारने के लिए, तो यही तो वो चीज है जो अल्लाह यहाँ बयान कर रहे हैं, अफतुमिनून बिबाज़ अल किताब व तकफुरून बिबाज़। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, हम तो इस्लाह और अपने ज़ात में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो फिर इसका इलाज क्या है? कुरान का इलाज बताएं। सर दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। शाबाश डॉक्टर साहिबा, लेकिन आपने आयत पढ़ते ना तो मजा ही आ जाता। अब मैं आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, जहां जहां तुम सीधे रास्ते से हट रहे हो वहां शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तो वदखुलू फिस्सिल्मि काफा का मतलब यह है कि पूरे के पूरे दीन में, मरना जीना खाना पीना हलाल हराम, ताल्लुक अल्लाह के ताल्लुकात, बंदे से ताल्लुकात, एक एक चीज, अकीदा, इबादत, अखलाक, मामलात, सारे के सारे ऐन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, फिर बंदा मोमिन है। तो इस ये जो यक रंगी है ना, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। और ये यक रंगी क्या है? अल्लाह का रंग, सिबगत अल्लाह। सिबगत अल्लाह, कि एक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेरी जिंदगी हो। आज आप देख रहे हैं कि शादियों पर लाखों उड़ाने वाले किसी गरीब को पैसा देना पसंद नहीं करते। सर अल्लाह पैसा देना, शादी में कोई गरीब आ जाता है उसको धक्के दे के निकाल देते हैं। अल्लाह, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। सर कल्चर का नाम दे दे के तो हिंदुआना रस्में, अब ये बसंत पे कितना कुछ जोर दिया जा रहा है, इतने लोग इसमें मर जाते हैं और इतना पैसा जाया होता है। अच्छा, वजीर आला पंजाब ने खुद इजाजत दी है। देखिए, इसमें अल्लाह ताला का जो हुक्म है बड़ा क्लियर है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफा अफतुमिनून बिबाज़ अल किताब व तकफुरून बिबाज़। ये कभी ना करें, इसलिए कि ये अपने दिल को खुश करने के लिए तो गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन अल्लाह ने साफ बता दिया है कि दुनिया में भी जिल्लत और आखिरत में जहन्नम। और जो पूरा का पूरा दीन में दाखिल होगा, मरना जीना रहना सहना, खाना पीना हलाल हराम, हक को बातिल में पूरी तमीज करके जिंदा रहेगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, वो है अल्लाह का प्यारा। और अल्लाह उससे दुनिया में भी उसकी मदद करे फरमाएगा। आप देख लें, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि आपको जब अल्लाह ताला हम तकवा की रवश अख्तियार करते हैं तो रास्ता निकाल देता है। हमें रिश्वत से भी बच जाते हैं, हम पता नहीं किन किन चीजों से बच जाते हैं, बशर्ते कि हमें उस अल्लाह पर तवक्कुल हो।
بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل 100% بندے کو سمجھ جانا چاہیے. ہماری خیر ایک دفعہ کسی سے ایسی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. تو آج ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے, یہ 2 آیتیں آپ بڑی ضروری پکڑیں. آیت 85 کا یہ جو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اور دوسرا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو یہ 2 چیزیں, آیت 85 کا یہ حصہ اور بقرہ کی 208 آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ان کو پوری طرح اپنی زندگی میں حصہ بنا لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن دنیا میں بھی شرمندگی نہ ہو اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب اور کامران کرے. سر ایک بات کہنی تھی, کسی سے ایک دفعہ میں کوئی ایسی بات کر رہی تھی ان چیزوں کے بارے میں, تو وہ کہتی ہے اچھا ہمارے سارے مزے ہی ختم ہو جائیں جیسے آپ بات کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اب اگر مزے دنیا میں کر رہے ہیں نا تو دنیا کے مزے بڑے عارضی ہیں. کاش دنیا میں آپ اس طرح رہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. وہ دائمی مزے, بے مثال اور لازوال احسانات اللہ کی جنت میں ہوں گے. دنیا آزمائش کا گھر ہے اور آخرت جو ہے وہ اللہ کے ہاں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے, اور اس کا دار و مدار انسان کے ان اعمال پر ہے. آزمائشیں میں نے ساری لکھوائی ہیں, لکھ کر بھیجی ہیں آپ کو کہ دنیاوی زندگی آزمائش, مال و دولت آزمائش, کوٹھیاں کاریں مربع آزمائش, غربت آزمائش, جنگ آزمائش وغیرہ وغیرہ. کوئی سوال جو اب تک ہم نے 86 آیات پڑھی ہیں, کوئی بلکہ 85 پڑھی ہیں, کوئی سوال ہو انشاءاللہ کل دہرائی میں آپ سے سوال ہوں گے, تیاری کر کے آئیں, اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں پڑھیں, کیونکہ یہ ہماری زندگی کے بارے میں بہترین رہنمائی ہے. انشاءاللہ سر اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے اور ہم لوگوں کو سب کو اسی طرح آپ کے ساتھ جوڑی رکھے اور ہم لوگوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. آمین. ہم لوگوں کے اولادوں کو, تمام دنیا کے مسلمانوں کو, اور جو بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا اللہ کیا تعالیٰ کریں کہ سب کو اللہ پاک شفا دے. صحت تندرستی دے, اپنے آمین. برکتوں اور رحمتوں سے ان کی تکلیفوں کو آسان کرے, اور جو آمین. اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کرے کی دعا مانگیں اور ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار.